أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر و آسان ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کل ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کے بنیادی 3 مضامین ہیں۔ پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرا اس کے مستحق عبادت ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ طلب ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے۔ در حقیقت پورا قرآن جو ہے نا اسی طلب ہدایت کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گی یہ صراط مستقیم۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ رکھی گئی اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے رہتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد سورت میں پہلے ایمان کے بنیادی اصول، توحید، پھر رسالت، آخرت کا اجمالی طور پر ذکر ہے اور پھر سورت کے آخر میں ایمان مفصل کا ذکر ہے اور درمیان میں زندگی کے ہر شعبہ اس طرح عبادت، معاملات، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئیں مگر وہ بھی مفسرین کی اصطلاح میں مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سود کے متعلق بھی آیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں۔ فضائل سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ فضائل سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اب اہل باطل سے کون مراد ہیں؟ اہل باطل سے جادوگر مراد ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ جو ہے وہ سنام القرآن ہے۔ سنام جو ہے کسی بھی چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے اور اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں سے افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کو اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ نہیں پیش آئے گا۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور 10 آیتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، پہلے تو شروع والی 4 آیتیں، اس کے بعد پھر 3 آیات یعنی آیت الکرسی کی اور اس کے بعد 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں۔ اسی طرح مضامین اور مسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر اور 1000 نواہی ہیں یعنی امر اور نہیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبر، 1000 قصص ہیں۔ یہی وجہ کہ حضرت عمر فاروق نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف
लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताब, ये किताब, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो यकीन रखते हैं, बिल गैब, गैब यानी बगैर देखे चीज़ों का, व युकीमूनस्सलात, और कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा, और जो हमने रज़क़नाहुम, उनको रोज़ी दी है, युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाए हैं, बिमा उनज़िला, उस चीज़ पर जो नाजिल हुई, इलैका, आपकी तरफ, वमा उनज़िला, और जो इससे पहले, वमा उनज़िला, और जो नाजिल की गई, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले, वबिल आखिरति, और आखिरत पर, हम युक़िनून, वो यकीन रखते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदम मिर रब्बिहिम, हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग हैं फलाह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले। अब तफसीर को देखें तो अलिफ लाम मीम, बहुत से सूरतों की शुरू में चंद हरफों से मुरक्कब एक कलमा लाया गया है, जैसे अलिफ लाम मीम हामीम, अलिफ लाम मीम साद। इनको इस्तिलाह में हुरूफ़े मुक़त्तिया कहा जाता है। हुरूफ़े मुक़त्तियात जो सूरतों के शुरू में हैं, उनके मुतालिक बाज़ फरमाए ये उन सूरतों के नाम हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया अस्माए इलाहिया के रमूज़ हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लफ्ज़ ज़ालिका किसी दूर चीज़ के लिए, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और किताब से मुराद यहाँ पर कुरान करीम है। ला रैब जो है, रैब के माने शक के हैं। माने इसका ये हुआ कि ये किताब ऐसी है कि जिसमें कोई शक और शुबा नहीं। हालांकि ये मौका इशारा बईद का तो नहीं था, क्योंकि जो कुरान की तरफ इशारा किया गया है ये लोगों के सामने है, मगर फिर भी इशारा बईद किया गया है। और इशारा बईद से इस तरफ इशारा है कि सूरह फातिहा में जिस सिराते मुस्तकीम की दरख्वास्त की गई थी, ये सारा कुरान इस दरख्वास्त का जवाब है, बसूरत कबूलियत और सिराते मुस्तकीम की तशरीह है। मतलब कि हमने ये दुआ सुन ली और कुरान भेज दिया है, जो हिदायत का सरचश्मा है। जो शख्स हिदायत चाहता है तो वो इस कुरान को पढ़े और समझे। फिर फरमाया इस किताब में कोई शक शुबा नहीं। किसी भी कलाम में जो शक शुबा होता है तो वो दो वजह से हो सकते हैं। पहली वजह तो ये कि उस कलाम में खुद गलती हो तो फिर वो कलाम महल शक शुबा हो जाता है, और दूसरा ये कि समझने वाले की फहम में गलती हो तो अभी शक व शुबा। लेकिन फरमाया यहाँ पर इस कुरान में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने चंद आयतों में फरमाया इन कुंतुम फी रैबिन, यानी अगर तुम शक में हो इस कुरान के बारे में। फिर आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेज़गारों के लिए। फरमाया है ना, ये किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है, और ये किताब हिदायत है परहेज़गारों के लिए, यानी महसूस हिदायत जो निजात आखिरत का ज़रिया बने, वो मुत्तकीन ही का हिस्सा है। अगरचे कुरान की हिदायत ना सिर्फ नौए बशर के लिए है, बल्कि तमाम कायनात आलम के लिए है। सूरह फातिहा की तफसीर में बयान हो चुका है कि हिदायत के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा तमाम नौ इंसान के लिए, दूसरा दर्जा मोमिनीन के लिए, और तीसरा दर्जा मुकर्रबीन ख़ास के लिए। और यहाँ पर जिस हिदायत का जिक्र किया गया है वो हिदायत ख़ासा है। फिर इससे आगे मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई हैं कि मालूम हुआ कि इस जगह मुत्तकीन की हुसूसियत से ये लाजिम नहीं आता कि कुरान गैर मुत्तकी लोगों के लिए नहीं है। मुत्तकीन की ख़ास सिफ़ात, इसके बाद जो 2 आयतें हैं उनमें मुत्तकीन की मखसूस सिफ़ात और इलामात का बयान किया गया है। फरमाया मुत्तकीन वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो बग़ैर देखे गैब, यानी गैब जो है वो गैब चीज़ों पर, बिन देखी बग़ैर देखी चीज़ों पर वो ईमान रखते हैं, यकीन लाते हैं, यकीन करते हैं, कायम करते हैं वो नमाज को, और जो हमने उनको रोज़ी दी उसमें से वो खर्च करते हैं। इस आयत में मुत्तकीन की 3 सिफ़ात बयान की गई हैं। नंबर 1 ईमान बिल गैब,
اقامت الصلاۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب جو ہے لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ ہی ظاہری طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ ہی انسان کے حواس ہمسا اس کا پتہ لگا سکیں۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ دوسرا مسئلہ اقامت الصلاۃ کا ہے۔ اب اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام بھی اقامت ہے۔ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شریعہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا، پھر اقامت نماز اور تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے، وہی اصل اصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار بھی ایمان ہی ہے۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی یہ جو فہرست ہے طویل، فرائض واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ تو چونکہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل یعنی نماز اور انفاق مال کا ذکر کیوں کیا گیا، باقی بھی تو اعمال ہیں نا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جتنے بھی اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق انسان کی ذات اور بدن سے ہے اور اس کے مال سے ہے۔ اب بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں، تو لہٰذا انہی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی متقین ایسے لوگ ہیں، پہلے فرمایا کہ وہ بن دیکھے جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ ایک صرف وبالآخرۃ، اور آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنین متقین 2 طرح کے تھے۔ ایک تو وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر بعد میں وہ اسلام لائے، اور دوسرے وہ لوگ جو پہلے اہل کتاب یہودی نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں پہلے طبقے کا ذکر تھا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اب فرمایا کہ اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر کر کے فرمایا کہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں۔ پچھلی کتابوں کے زمانے پر ان کا ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب بھی ان کو ملے گا، اور دوسرا قرآن کو اس کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اب پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، لیکن اس کا ایمان اس طرح ہے، فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہی ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا۔ مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں تو منسوخ ہو چکی ہیں تو اب عمل صرف قرآن پر ہی ہوگا۔ آگے ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آیت میں متقین کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار بھی کہا گیا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے اہم جز ہے۔
اور مقتضائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے۔ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت جو ہے اور ان کا مقصود بھی یہی ہے، اسی کی تکلیف کو وہ تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب اور کتاب، جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے۔ وہ جب جھوٹ، سچ، حلال حرام کی تفریق، اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کرے تو اسی حد تک اس کو حکومت کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عقیدہ ہے جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سائد میں وبالآخرہ کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک اور تردد ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے کہ جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، حساب اور کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی یہاں پر وبالآخرۃ یؤمنون نہیں آیا بلکہ وبالآخرۃ یوقنون آیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے، ٹھیک ہے، اور ایقان کا مقابل شک و تردد ہے، یعنی یقین کا جو مقابل ہے اپوزٹ وہ تردد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت پر ایسا یقین کہ اس میں بالکل شک نہ ہو۔ اس آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ان کو انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے وہ کافر مراد ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہو گئے، عام کافر مراد نہیں، کیونکہ بہت سے کافر بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مومنین اور متقین کا لقب ان کو دیا گیا ہے۔ پھر ان لوگوں میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہ جو ہدایت ہے کہ ماننے والے متقین ہیں، پھر ان کی مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو مزید 15 آیتیں آ رہی ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار کیا ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے 2 گروہ ایسے تھے کہ ایک وہ گروہ ان کے 2 گروہ ہیں، یعنی جو 15 آیات ہیں ان میں 2 گروہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار، مخالفت کا راستہ اختیار کیا، یعنی کافر لوگ جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی یہ ذلیل مقاصد کے بنا پر وہ جرأت نہیں کر سکے کہ اپنے دل کی جو غلاظت تھی اس کو سامنے دکھا دے، تو اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے دھوکہ فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں کفر تھا۔ تو یہاں پر یہ جو 2 آیات ہیں ان میں ان کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کھل کر انکار کیا ہے، اور اس سے آگے جو 13 آیات ہیں وہ منافقین کے بارے میں۔ اب یہ لوگ ان کو کافر کہا گیا ہے، کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہوتے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن احسان کو چھپاتا ہے، اور انذار کا یہاں معنی انبیاء کے لیے لایا گیا ہے۔ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شفقت کی وجہ سے ڈراتے ہیں۔ تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتلا دیا یہ ضدی اور معاند کفار جو ہیں حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر پر جمے ہوئے ہیں، یا تکبر کی وجہ سے کسی حق بات کو سننے سے، روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے ایمان کے متعلق جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے وہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے۔